کہیں کسی کا حق نہ رہ جائے، کہیں کسی کا دل دکھا ہوا نہ ہو، اسی حال میں دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ میرے دوستو، ہم کن کن کا حق کھائے ہوئے، کن کن کی زمینیں دبائے ہوئے، کن کن کا دل دکھائے ہوئے اور بے فکر بیٹھے ہوئے، اسی حال میں موت آ گئی تو میرے دوستو ہماری تہجد بھی نہیں چھڑائے گی، ہماری نمازیں بھی نہیں چھڑائیں گی، ہماری تبلیغ بھی نہیں چھڑائے گی، ہمارا جہاد بھی نہیں چھڑائے گا، ہمارا مدرسے میں پڑھنا پڑھانا بھی ہمیں نہیں چھڑائے گا اگر ہم نے مظلوم سے اس کا حق اس سے معاف نہ کروایا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا یہ بڑے بڑے لوگ ہوں گے جو دنیا کے لحاظ سے بڑے بڑے کہلاتے ہیں نا، یہ چودھری، یہ وڈیرے، یہ سیٹھ صاحب، یہ مل مالکان، یہ کارخانے کے مالک، یہ دکانوں کے مالک، یہ بنگلوں کے مالک، یہ سب سے زیادہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور یہ سیاستدان اور یہ وزیر وزراء اور یہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے سب سے زیادہ سخت عذاب میں یہ لوگ مبتلا ہوں گے۔ ہر مسلمان کی جان، ہر مسلمان کا خون، ہر مسلمان کا مال تمہارے لیے ایسے ہی محترم ہے، تمہارے لیے کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ تم کسی مسلمان کا مال دباؤ یا کسی مسلمان کا خون بہاؤ۔ مسلمان کو نقصان پہنچانا، مسلمان کا دل دکھانا، مسلمان کا خون بہانا، توبہ! یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ کعبے کو شہید کرنے سے بڑا گناہ ہے یہ، کعبے کو شہید کرنے سے بڑا گناہ ہے یہ۔ کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا، کسی کی جان کو نقصان پہنچانا، کسی کا خون بہانا، کعبے کو شہید کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور آپ فرما رہے تھے، اے کعبہ، تیری عزت بہت زیادہ، تیرا احترام بہت زیادہ، تیری عظمت بہت زیادہ، لیکن ایک مسلمان کی عزت اور عظمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارے دلوں میں پیسے کی اہمیت تو ہے، مسلمان کی اہمیت نہیں ہے۔ آج ہمارے دل میں پیسے کی اہمیت ہے، مسلمان کی اہمیت نہیں ہے۔ مشرف کے دور میں ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب اسلام آباد گئے ہوئے تھے، راول پنڈی گئے ہوئے تھے، تو مشرف کو معلوم ہوا کہ تبلیغ والوں کے جو بڑے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، تو مشرف نے پیغام بھیجا عبدالوہاب صاحب کو کہ آپ مجھے ٹائم دیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے حاجی صاحب دائی تھے، دائی تو ہر ایک سے ملتا ہے، دائی ڈانسر سے بھی ملے گا، سنگر سے بھی ملے گا، کھلاڑی سے بھی ملے گا، زانی سے بھی ملے گا، شرابی سے بھی ملے گا، ڈاکو سے بھی ملے گا، چور سے بھی ملے گا، اس لیے کہ اس کا کام ہی ان کو ان گندگیوں سے نکال کے مسجد میں لانا ہے، اس کا تو کام ہی ہے، اس لیے وہ ہر ایک سے ملے گا، سیاسی لوگوں سے بھی ملے گا، فاسق فاجر لوگوں سے بھی ملے گا، ظالموں اور جابروں سے بھی ملے گا، اس لیے کہ ان سب کو ان گندگیوں سے نکال کے سیدھے راستے پہ اس کو لانا ہے۔ جب مشرف نے ہمارے حاجی صاحب سے ٹائم مانگا نا ملاقات کے لیے، تو حاجی صاحب نے فرمایا، تمہارے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تم سے نہیں ملوں گا کبھی بھی، اور یہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، یہ پہلا موقع تھا کہ ہمارے حاجی صاحب نے پرویز مشرف کو صاف انکار کر دیا ملاقات سے۔ پھر فرمانے لگے، مشرف سے جا کے کہنا کہ تمہارے دلوں میں مسلمان کی عظمت نہیں ہے۔ اس زمانے میں نیا واقعہ ہوا تھا لال مسجد والا، تمہارے دل میں مسلمان کی اہمیت نہیں ہے، ہم تو ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں مسلمان کی عظمت بٹھا رہے ہیں کہ مسلمان کتنا قیمتی ہے۔ ایک مسلمان ساری دنیا کے سارے انسانوں سے، ساری دنیا کے سارے خزانوں سے، ساری دنیا کے مال دولت و حکومتوں سے زیادہ قیمتی۔ یوں ہی نہیں فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک جان کو قتل کیا یوں سمجھو اس نے ساری دنیا کو قتل کر ڈالا۔ جہاں مسلمان کا خون بہے، اللہ پاک کی لعنت بارش کی طرح اس زمین پہ برستی ہے، اس علاقے پہ برستی ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایک جان کو قتل کرو گے تو تمہیں ساری دنیا کے سارے انسانوں کو قتل کرنے کا گناہ ہوگا. ایک جان کو قتل کرو گے تو دنیا کے 7 ارب انسانوں کو قتل کرنے کا گناہ ہوگا. مسلمان اتنا قیمتی ہے، مسلمان اتنا قیمتی ہے، مسلمان کا خون اتنا قیمتی ہے. اچھا، اس کے لیے کوئی ولی ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی اللہ والا ہونا ضروری نہیں ہے کہ بھی اللہ والا ہے تو اس کو بے شک اللہ والا ہے تو اس کو تو اذیت نہ دو. کوئی فاسق فاجر گناہگار ہے تو اس کے ساتھ جو چاہو کرو. نہیں، کسی فاسق فاجر کا بھی دل نہیں دکھا سکتے، اس کا بھی خون نہیں بہا سکتے، اس کا بھی حق نہیں کھا سکتے، اس کی بھی دل آزاری نہیں کر سکتے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس کے گھر میں ایک بلی رہتی تھی. یہ جو عورت ہے یہ بڑی عبادت گزار تھی، بڑی اللہ والی تھی، عبادت گزار تھی، اللہ والی تھی. اس کے گھر میں بلی تھی. اچھا، بلی جو تھی نا وہ روزانہ اس کا دودھ پی جاتی تھی، روزانہ اس کا دودھ پی جاتی. تو وہ جو اللہ والی عورت رہتی تھی گھر میں وہ تنگ آ گئی. اس نے کہا روزانہ یہ دودھ پی جاتی ہے، چلو اس کے ساتھ اس کو سزا دیتے ہیں. چنانچہ اس نے بلی کو پکڑا، گھر کی بلی تھی، پکڑنا اس کو آسان تھا. اس نے بلی کو پکڑا اور اس کی ٹانگ کو رسی کے ساتھ باندھ دیا اس کو. اب بلی بندھی کھڑی ہوئی ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، کئی دن گزر گئے کہ وہ بلی بندھی رہی، کھانے پینے کے لیے خود بھی کچھ نہیں دیا اور رسی بھی نہیں کھولی کہ جا کے کچھ کھا پی کے آ جائے، اپنی بھوک مٹائے، اپنی پیاس کو بجھائے. اتنا بھی اس نے اس کو موقع نہ دیا. کئی دن بندھی رہی تو بھوک اور پیاس کی شدت سے اسی حال میں وہ بلی مر گئی. یہ عورت بڑی اللہ والی تھی، لیکن جب یہ فوت ہوئی اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا صرف اس وجہ سے کہ اس نے بلی کو مارا تھا. حالانکہ یہ اللہ والی تھی، عبادت گزار تھی، روزے دار تھی، شب دار تھی، لیکن بلی کو قتل کرنے کے جرم میں اللہ پاک نے اس کی ساری عبادتوں کو مردود کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا. جب بلی کی اللہ کے ہاں اتنی ویلیو ہے تو بتائیے ایک مسلمان کی اللہ کے ہاں کیا ویلیو ہوگی. میرے دوستو، آج ہمارے دلوں میں مسلمان کی ویلیو نہیں ہے، آج ہمارے دل میں مسلمان کی اہمیت نہیں ہے. پھر مسلمان بھی عام نہیں، مسلمان بھی وہ جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہے. مسلمان بھی وہ جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہے. اس کی بے عزتی بھی کر لیتے ہیں، اس کا مذاق بھی اڑا لیتے ہیں، اس کی زمین بھی دبا دیتے ہیں، اس کا دل بھی دکھا دیتے ہیں، اس کی بے عزتی بھی کر لیتے ہیں. اور اگر موقع ملے اور دل میں نفرت اور بغض کی آگ بھڑک رہی ہو تو اس کا خون بہاتے ہوئے بھی نہیں اکتاتے، نہیں کتراتے. ایک مسلمان ساری دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ قیمتی ہے. ساری دنیا اگر کافروں سے بھر جائے، ایک مسلمان. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اگر ایک انسان کے قتل کرنے پر، سنیے اہم حدیث ہے، سنیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اگر ایک انسان ہے، ایک آدمی ہے، اس کو قتل کرنے کے لیے ساری دنیا کے انسان جمع ہو گئے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، 250 ممالک کے سارے لوگ جمع ہو گئے کہ اس کو قتل کرنا ہے. ان سب نے مل کر اس کو قتل بھی کر دیا. 250 ممالک میں رہنے والے 7 ارب انسانوں نے مل کر ایک انسان کو قتل کر دیا. ہمارے نبی نے فرمایا اگر یہ سب کے سب ایک انسان کے قتل کرنے پہ جمع ہو گئے تو اللہ اس جرم کی سزا میں ان 7 ارب انسانوں کو بھی دوزخ میں ڈال دے گا. یہ نہیں کہ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے، انسان قتل تو ایک ہی ہوا ہے، قتل کرنے والے 7 ارب ہیں، تو بھئی ایک کے عوض 7 ارب کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ 7 ارب انسانوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا اگر ایک انسان کے قتل کرنے میں یہ جمع ہوئے.
میرے دوستو مسلمان بڑا قیمتی ہے، اس کے دل میں کلمہ ہے، اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں بولنا بھی چاہیے سنبھل کر، کوئی قدم بھی اٹھانا چاہیے سوچ سمجھ کر کہ کہیں میرے اس قدم کو اٹھانے سے، کہیں میرے اس بول کو بولنے سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوگی، کسی کا حق تو نہیں جائے گا، کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں ہو جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو جائے گی، کسی کا نقصان تو نہیں ہو جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زبانیں اتنی بے باک ہیں، جب بولنے بیٹھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا کہہ رہے ہیں، بولتے رہتے ہیں، بکواس کرتے رہتے ہیں، اور آج ان کو احساس نہیں ہوتا جب قیامت کے دن اعمال نامے کھلیں گے اور اعمال نامے کھول کے سامنے لائے جائیں گے اور اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرے بندے یہ تیرے کرتوت تیرے سامنے ہیں، خود پڑھ اور خود فیصلہ کر کہ تجھے کہاں بھیجنا چاہیے۔ بولتے رہتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن جا رہے تھے، ہمارے نبی نے فرمایا معاذ تجھے ایسی کام کی بات بتاؤں جس کو اگر تو مضبوطی سے پکڑ لے تیرا سارا دین محفوظ ہو جائے گا، تیری ساری نیکیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت والی انگلی سے اپنی زبان کو پکڑا اور اسے باہر نکالا، پھر آپ نے زبان کو چھوڑ کر آپ نے فرمایا معاذ اس کو قابو میں رکھنا تو دین بھی محفوظ ہو جائے گا، دین محفوظ ہو جائے گا، ساری نیکیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے یا رسول اللہ زبان سے جو انسان بولتا ہے کیا اس کی وجہ سے بھی پکڑ ہوگی کیا قیامت کے دن؟ آپ نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے روئے، هل يكب الناس على مناخر وجوههم الا حصائد السنتهم، معاذ لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں دھکیلنے والی یہ زبان اور زبان کے بولی تو ہیں۔ ہم لوگ جب بولتے ہیں تو ہمیں اس کا احساس نہیں رہتا کہ میرے ان بولوں سے اگلے کے دل پہ کیا گزرے گی۔ ایک دفعہ دو ساتھی آئے، دو بھائی آپس میں آئے، کہنے لگے جی آپ ہماری بات سن لیں، ہمارے درمیان فیصلہ کر لیں۔ دونوں آ کے بیٹھے تو بڑے بھائی نے کہا چھوٹے بھائی کی طرف دیکھ کے کہ اس نے مجھے جو یہ بات کہی تھی نا، یہ جو بات کہی تھی مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، مجھے 3 گولیاں کھانی پڑی ہیں سونے کے لیے اس کے ایک جملے کی وجہ سے۔ انسان کے بولوں میں کتنا زہر ہے، اور جو زبان ہے نا یہ زبان ہی سبب بنتی ہے قتل اور غارت گری کا، یہ زبان سبب بنتی ہے۔ چھوٹی بات سے بڑی بات بن جاتی ہے، چھوٹے معاملے سے بڑے بڑے معاملات بن جاتے ہیں، بڑے بڑے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اس زبان کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا دین محفوظ رہے، ہماری دنیا محفوظ رہے، ہماری آخرت محفوظ رہے، تو اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرنا سیکھ لیں۔ ہمارے نبی کی سنت ہے طویل الصمت طویل السکوت، آپ لمبا خاموش رہتے تھے، بولتے کم تھے، خاموش زیادہ رہتے تھے۔ جن گھر میں رہنے والوں کی زبانیں کنٹرول نہیں ہیں ان گھر میں جھگڑے ہی جھگڑے، لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں۔ جن خاندانوں والوں کی زبانیں کنٹرول میں نہیں ہیں ان خاندانوں میں جھگڑے ہی جھگڑے۔ جس علاقے والوں کی زبانیں بے باک ہیں ان علاقوں میں جھگڑے ہی جھگڑے۔ جس مسجد میں رہنے والوں کی زبانیں بے باک ہیں ان مسجدوں میں جھگڑے، جن مدرسوں میں رہنے والوں کی زبانیں بے باک ہیں ان مدرسوں میں جھگڑے۔ اس لیے کہنے والے کہتے ہیں جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، زبان کا سائز جو ہے نا وہ تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ اس لیے ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔
بول بولنے لگے تو 100 دفعہ سوچیں کہ اس بول سے خیر کتنی پھیلے گی اور شر کتنا پھیلے گا. اور ہر مسلمان کو محترم سمجھیں، ہر مسلمان کی عزت کریں، ہر مسلمان کو عزت دیں، ہر مسلمان کا احترام کریں، صرف مسلمان کا نہیں ہر انسان کا احترام کریں، ہر انسان کو عزت دیں. آپ علیہ السلام کتنے بڑے تھے، ہمارے نبی کتنے بڑے تھے. ہمارے نبی کی عظمت کا، عظمت کا اور عزت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کوئی نبی آپ کی عظمت کو پہنچ سکتا ہے، کوئی نبی آپ کی عزت کو پہنچ سکتا ہے، کوئی نبی آپ کی شان کا ادراک کر سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی شان عطا فرمائی. لیکن اللہ ہمارے نبی سے کہہ رہے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، میرے نبی ایمان والوں کے سامنے اپنے کندھے جھکا دیا کرو. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ایک اور آیت ہے، وہ اور آیت تھی، یہ اور آیت ہے. اے میرے نبی، یہ جتنے تیرے مریدین ہیں، یہ جتنے تیرے شاگرد ہیں، یہ جتنے تیرے صحابہ ہیں، یہ جتنے تیرے جان نثار ساتھی ہیں، ان کے سامنے کندھے جھکا کے رکھا کرو. اکڑ کے نہ بیٹھا کرو ان کے سامنے، بنا نہ بنا کرو ان کے سامنے. اذان کا جواب دیں. یہ اذان ہماری اور یہ کسی اور سے؟ چلیں جواب دیں اس کا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا رتبہ ہے. لیکن اللہ ہمارے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ عام ایمان والوں کے سامنے بھی اپنے کندھے جھکاؤ. تو اس لیے میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ آج کے بعد کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. کیوں بھائی، تیار ہیں اس کے لیے؟ کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، کبھی کسی کا مال نہ دبائیں، کبھی کسی کی زمین نہ دبائیں، کبھی کسی کا خون نہ بہائیں، کبھی کسی کا دل بھی نہ دکھائیں، کبھی کسی کو اذیت نہ پہنچائیں، بلکہ ہر ایک کے لیے راحت کا باعث بنے. اچھا، تصویر کا دوسرا رخ، اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، آپ کا کوئی حق دبائے، آپ کا کوئی حق کھا جائے، آپ کی کوئی زمین دبائے، آپ کا کوئی خون بہائے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، تو آپ کیا کریں؟ آپ اسے معاف کر دیں. آپ کسی کو تکلیف نہ دیں، آپ کو تکلیف دی جائے تو آپ معاف کر دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس عنوان سے تعبیر ہے. ہمارے نبی نے ساری زندگی یہی کیا ہے. آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ معاف کرتے چلے گئے. آپ نے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، کسی کا حق نہیں کھایا، کسی کا خون نہیں بہایا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن آپ کے ساتھ جو کرتا رہا آپ اسے معاف کرتے رہے. دیکھیں، ساری دنیا کے سارے انسانوں کا جو خون ہے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کا خون، دنیا میں کتنے انسان رہتے ہیں؟ 7 ارب انسان. کتنے انسان رہتے ہیں؟ 7 ارب یا 7.5 ارب انسان. ان 7.5 ارب انسانوں کا سارا خون جسموں سے نچوڑ لیا جائے اور اسے ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ہمارے آقا کے مبارک خون کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے، بتائیے کون سا خون بھاری ہو جائے گا؟ بھائی بتاؤ، سارے بتاؤ، کون سا خون بھاری ہو جائے گا؟ 7.5 ارب انسانوں کا سارا خون بھاری ہوگا، زیادہ اہم اور قیمتی ہوگا، یا ہمارے نبی کے پاک جسم سے بہنے والا پاک خون کا ایک قطرہ زیادہ بھاری اور قیمتی ہوگا؟ بتاؤ بھائی. ہمارے نبی کے مبارک جسم سے بہنے والے مبارک خون کا ایک قطرہ دنیا کے سارے انسانوں کے سارے خون سے زیادہ قیمتی ہے.
ہمارے نبی کا طائف میں خون بہا، احد میں خون بہا، لہو لہاں ہوئے، دانت مبارک شہید ہوئے، چہرہ مبارک زخمی ہوا، سر مبارک زخمی ہوا، بے ہوش ہو کے آپ گڑھے میں گر گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا اور آ کے صحابہ نے آپ سے درخواست کی یا رسول اللہ اب آپ ان کے لیے بد دعا کریں تاکہ اللہ ان سب کو نیست و نابود کر دے، ہمارے نبی نے اپنے چہرے سے خون کو پہنچا، خون بہ بہ کے آنکھوں میں آ رہا تھا، منہ میں آ رہا تھا، آپ نے اپنے چہرے سے دائیں ہاتھ سے خون کو پہنچا اور آپ نے ہاتھ اٹھائے، اور آپ نے ہاتھ اٹھائے تو کیا اٹھائے؟ آپ نے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میں ان کو معاف کرتا ہوں، یہ مجھے جانتے نہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سارا خون بہ گیا پھر بھی آپ نے معاف کر دیا، تو دوستو ہم میں سے کسی کا خون حضور کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں۔ ہم میں سے اگر کسی کی بے عزتی کی گئی ہے تو کسی کی عزت ہمارے نبی کی عزت سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ جب ہمارے نبی کی بے عزتی کرنے والوں کو ہمارے نبی نے درگزر کر دیا تو ہماری عزت کی کیا ویلیو ہے؟ جب مکہ فتح ہوا 8 برس لگے مکے کے فتح ہونے میں۔ ایک وقت تھا کہ آپ کو اس مکہ معظمہ سے بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی بے سر و سامانی کے ساتھ مکے کو چھوڑنا پڑا تھا، مکے سے نکالا گیا تھا۔ آپ تنے تنہا رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر نکلے تھے۔ 8 برس کے بعد اللہ نے ایک دم کایا پلٹ دی، اللہ نے ایک دم نظام چینج کر دیا، نظام تبدیل کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ 10,000 کا لشکر جرار لے کر آپ مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، اور مکے میں جتنے آپ کے جانی دشمن تھے کوئی بھاگ گئے، کوئی چھپ گئے، اور کچھ قیدی بن گئے، گرفتار ہو گئے۔ جب یہ سب کے سب گرفتار ہو کر ہمارے نبی کے سامنے پیش کیے گئے، آپ جاتے ہی بیت اللہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں آپ نے نماز پڑھی، وہاں عبادت کی، رو رو کے دعائیں کی۔ جب آپ بیت اللہ سے نکلے تو بیت اللہ کے دروازے پہ یوں ہاتھ رکھ کر آپ نے ان مکے کے کافروں سے، جانی دشمنوں سے، ان قاتلوں سے، ان ظالموں سے، ان جابروں سے پوچھا تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تمہیں پتہ ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو وہ مکے کے کافر، جانی دشمن، قاتل کہنے لگے انت اخ کریم وابن اخ کریم، اے محمد آپ کے ابا بھی بڑے اچھے آدمی تھے، ہمیں امید ہے کہ آپ بھی اچھے آدمی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اچھا ہی کریں گے، برا نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا لا اقول لکم الا کما قال اخی یوسف لاخوته، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے ظلم کرنے والے، اپنے زیادتیاں کرنے والے بھائیوں سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جاؤ آج میں تمہاری ساری زیادتیاں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں تمہیں لان تان بھی نہیں کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ چنانچہ آپ نے مکے کے سارے کافروں کو معاف کر دیا۔ آپ کے اس اقدام کا اثر یہ ہوا کہ وہ مکے کے سارے کافر مسلمان ہو گئے۔ میرے دوستو ہمارے نبی نے ہمیں انتقام نہیں سکھایا، ہمارے نبی نے ہمیں معاف کرنا سکھایا ہے، برداشت کرنا سکھایا ہے، پی جانا سکھایا ہے، مظلوم ہو کر مر جانا سکھایا ہے۔ ظالم بننے کی اجازت نہیں ہے، مظلوم بننے کی ترغیب ہے، اسلام میں مظلوم ہونے کی ترغیب ہے۔ مظلوم ہونا اچھی بات ہے، ظالم ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ ظالم پہ اللہ کی لعنت ہے اور مظلوم پہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ مظلوم جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ پاک کا عرش لرزنے لگتا ہے، اللہ پاک کے عرش کے دروازے کپ کپانے لگ جاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے گھبرا نہیں، تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ اس میں کچھ دیر لگے۔ بتائیے مظلوم ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ بھئی ہمارے نبی مظلوم ہوئے کہ ظالم ہوئے؟ سب جواب دیں، سب بتائیں نا، آپ کی آواز ہی نہیں نکل رہی۔ ہمارے نبی ظالم ہوئے کہ مظلوم ہوئے؟ ہمارے نبی کے صحابہ ظالم ہوئے کہ مظلوم ہوئے؟
حضرت بلال مظلوم ہوئے، حضرت صدیق اکبر مظلوم ہوئے، حضرت عمر مظلوم ہوئے، حضرت عثمان مظلوم ہوئے، حضرت علی مظلوم ہوئے۔ حضرت عمر شہید کیے گئے، قصور کوئی نہیں تھا۔ حضرت عثمان شہید کیے گئے، قصور کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی شہید کیے گئے، قصور کوئی نہیں تھا۔ اہل بیت مظلوم ہوئے، قصور کوئی نہیں تھا۔ امام حسین ظالم ہوئے کہ مظلوم ہوئے؟ ظالم ہوئے کہ مظلوم ہوئے؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من تشبہ بقوم فهو منہم، جو جن جیسا دنیا میں بننے کی کوشش کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کو ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ ظالم کا حشر قیامت کے دن یزید کے ساتھ ہوگا، شمر کے ساتھ ہوگا، ابن زیاد کے ساتھ ہوگا، مکے کے کافروں کے ساتھ ہوگا، اور مظلوم کا حشر بلال کے ساتھ ہوگا، خباب کے ساتھ ہوگا، صہیب کے ساتھ ہوگا، عمار کے ساتھ ہوگا، اور یاسر کے ساتھ ہوگا، حضرت سمیہ کے ساتھ ہوگا، اور تو اور امام حسین کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کہ مظلوم کو مشابہت ہے امام حسین کے ساتھ۔ تو بتاؤ بھائی، امام حسین کے ساتھ اپنا حشر کروانا ہے یا یزید کے ساتھ کروانا ہے؟ بھائی امام حسین کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہونا پسند ہے یا یزید اور شمر اور ابن زیاد کے ساتھ کھڑا ہونا پسند ہے؟ تو بھائی مظلوم بن جائیں، ظالم نہ بنے، ظالم نہ بنے۔ اور اگر یہاں کوئی ظالم بیٹھا ہوا ہے، اگر کسی سے ظلم ہو گیا ہے تو مظلوم سے معافی مانگ لے، مظلوم سے اپنا حق معاف کرا لے۔ اگر آج دنیا میں ظالم نے مظلوم سے معافی مانگ کر اپنا حق نہ بخشوایا تو قیامت کے دن جہنم کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی کے جب انتقال کے دن قریب آئے، آپ کو شدید بخار چل رہا تھا، کئی دن سے بخار چل رہا تھا۔ نماز بھی نہیں پڑھا پا رہے تھے آپ۔ ایک دن آپ باہر تشریف لائے، آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، درد اتنا شدید تھا سر میں کہ آپ کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، اور چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، کمزوری آ گئی تھی، آپ چل نہیں سک رہے تھے۔ دو صحابہ کے کندھوں پہ اپنے بازوؤں کو پھیلا کے سہارے سے لڑکھڑاتے ہوئے آپ مسجد میں تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا مجھے ممبر پہ چڑھاؤ۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا لوگوں، میں نے تمہارے اندر ایک زمانہ گزارا ہے، تمہارے ساتھ ایک زمانہ میں نے گزارا ہے۔ ہوتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کمی پیشی ہو جاتی ہے، میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ لوگوں، اگر میں نے تم میں سے کسی کا حق دبایا ہو تو آج ہی مجھ سے لے لو، میں قیامت کے دن حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں نے کسی کو تکلیف دی ہے تو وہ مجھ سے آ کے بدلہ لے لے، میں قیامت کے دن اس کے حق کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ ایک شخص کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 2 درہم دینے، 2 درہم یعنی 2 روپے، آپ نے میرے 2 روپے دینے۔ آپ نے فرمایا بالکل ادا کروں گا، لیکن یاد دلاؤ کہ کس وقت میں نے تم سے لیے تھے۔ کہا جی ایک محتاج آپ کے پاس آیا تھا، ایک سوالی آپ کے پاس آیا تھا، تو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، تو آپ نے مجھ سے کہا اس کو 2 درہم دے دو، پھر مجھ سے بعد میں لے لینا۔ آپ نے فرمایا بالکل یاد آ گیا۔ اور فرمایا فضل، چچا زاد بھائی تھے حضرت فضل بن عباس، اور فرمایا فضل یہ 2 درہم تم نے ادا کرنے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے بھی آپ سے بدلہ لینا ہے۔ اور ہمیں کیا بدلہ لینا ہے؟ کہا جی ایک دفعہ میدان جنگ میں ہم کھڑے ہوئے تھے، آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے، صفیں سیدھی کرتے ہوئے میں ذرا آگے کو نکلا ہوا تھا، میرا سینہ صف سے ذرا آگے کو نکلا ہوا تھا، تو آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی سی تھی، آپ نے اس کو میرے سینے پہ رکھا، میرے پیٹ پہ رکھا اور کہا تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ تاکہ صف سیدھی ہو جائے۔ یا رسول اللہ آپ نے اپنی لکڑی سے جو میرے پیٹ پہ رکھا، آپ نے اپنی لکڑی کو جو میرے پیٹ پہ رکھا تھا اس سے مجھے درد ہوا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اور ہمیں لے لو بدلہ۔ جب اس نے یوں کہا تو سارے صحابہ ایک دم غصے سے بھر گئے اور اس کو گھورنے لگے، اور ہمیں نہیں اس کو بدلہ لینے دو، یہ حق والا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنا سینہ پیش کر دیا، وہ کہنے لگے آپ نے مجھے ننگے بدن پہ لکڑی رکھی تھی، آپ بھی اپنے جسم سے کپڑا ہٹائیں تاکہ میں اچھی طرح بدلہ لے سکوں۔ آپ نے اپنے سینے سے کپڑے کو ہٹایا، وہ صحابی قریب آئے اور چمٹ کے آپ کے سینے سے رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے کہ میں آپ سے
بدلہ لوں. بس میں تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا سے جانے سے پہلے پہلے ایک دفعہ میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے. میرے دوستو، جب نبیوں کے سردار کو اس بات کی فکر ہے، نبیوں کے سردار کو اس بات کی ٹینشن ہے، نبیوں کے امام کو جو قیامت کے دن سب سے زیادہ معزز ہوں گے، ہمارے نبی قیامت کے دن سب سے زیادہ معزز ہوں گے. نبی کانپ رہے ہوں گے. ہمارے نبی اس وقت، ہمارے نبی پہ وہ خوف طاری نہیں ہوگا جو باقی انبیاء پہ ہوگا، اولیاء پہ ہوگا، شہداء اور صالحین پہ ہوگا. ہمارے نبی پہ وہ خوف طاری نہیں ہوگا. اللہ ہمارے نبی کی شان کو قیامت کے دن ظاہر کریں گے، قیامت کے دن ظاہر کریں گے. جیسے اللہ نے اپنے نور کو، اپنی تجلیات کو دنیا میں ظاہر نہیں کیا نا، ایسے ہی اللہ نے ہمارے نبی کے حسن و جمال کو اور ہمارے نبی کی عزت اور عظمت کو، ہمارے نبی کی شان اور رتبے کو دنیا میں ظاہر نہیں کیا. قیامت کے دن ظاہر کرے گا، قیامت کے دن ظاہر کرے گا. اتنے معزز، اتنے اللہ کے محبوب، ان کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہیں کسی کا حق نہ رہ جائے، کہیں کسی کا دل دکھا ہوا نہ ہو، اسی حال میں دنیا سے نہ چلا جاؤں. میرے دوستو، ہم کن کن کا حق کھائے ہوئے، کن کن کی زمینیں دبائے ہوئے، کن کن کا دل دکھائے ہوئے اور بے فکر بیٹھے ہوئے. اسی حال میں موت آ گئی تو میرے دوستو، ہماری تہجد بھی نہیں چھوڑائے گی، ہماری نمازیں بھی نہیں چھوڑائیں گی، ہماری تبلیغ بھی نہیں چھوڑائے گی، ہمارا جہاد بھی نہیں چھوڑائے گا، ہمارا مدرسے میں پڑھنا پڑھانا بھی ہمیں نہیں چھوڑائے گا اگر ہم نے مظلوم سے اس کا حق اس سے معاف نہ کروایا. اس لیے اپنی ذات سے کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی پہ زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں. اگر آپ پہ کسی کی زیادتی ہوئی ہے اسے معاف کر دیں، اور آپ نے کسی پہ زیادتی کی ہے تو مرنے سے پہلے پہلے اس کے پاؤں پڑ کر، رو دھو کر، ہر حال میں، ہر قیمت میں اس سے اپنا ظلم اور زیادتی اور خون اور جو حق دبایا ہے وہ اسے معاف کروا لیں. اسی حال میں دنیا سے چلے گئے تو مرنے کے بعد بڑا مسئلہ ہو جائے گا، بڑی پریشانی کھڑی ہو جائے گی. تو وہی کیا خیال ہے، اگر کسی کے پاس کسی کا حق رہتا ہے، اگر کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو بھئی وہ اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے. بھئی سارے بتاؤ نا، مانگیں گے نا. مرنے سے پہلے اگر کسی نے بیوی کے ساتھ بھی بدتمیزی کی ہے تو بیوی کے پاؤں پڑنے میں شرمانا نہیں، بیوی کے بھی پاؤں پڑ کر اس سے حق معاف کروا لے، ورنہ یہ بیوی قیامت کے دن آپ کو جہنم میں بھجوائے گی. اپنی اولاد کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے نا تو ان سے بھی پاؤں پڑ کے معافی مانگے. اپنے نوکر کے ساتھ بھی اگر زیادتی کی ہے، اس کو بھی گالی دی ہے، اس کا بھی حق دبایا ہے تو اس کے بھی پاؤں پڑ کر اس سے معافی مانگے، اس کا حق ادا کریں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا یہ بڑے بڑے لوگ ہوں گے جو دنیا کے لحاظ سے بڑے بڑے کہلاتے ہیں نا. یہ چودھری، یہ وڈیرے، یہ سیٹھ صاحب، یہ مل مالکان، یہ کارخانے کے مالک، یہ دکانوں کے مالک، یہ بنگلوں کے مالک، یہ سب سے زیادہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے. اور یہ سیاستدان اور یہ وزیر وزراء اور یہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے سب سے زیادہ سخت عذاب میں یہ لوگ مبتلا ہوں گے، اس لیے کہ یہ حق دبائیں گے اور معافی بھی نہیں مانگیں گے. محبت کا ماحول قائم کریں. اسلام محبت سکھاتا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے تم تب تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. آپس کی نفرتیں جہنم میں جانے کا باعث ہے. آپس کی نفرتیں جہنم میں جانے کا باعث ہے. تو بھئی ہر مسلمان سے محبت کریں گے انشاءاللہ، ہر مسلمان کی رعایت اور لحاظ کریں گے، ہر مسلمان کو عزت دیں گے، ہر مسلمان کا احترام کریں گے نا انشاءاللہ. کون کون ہر مسلمان کا احترام کریں گے؟ ماشاءاللہ. کسی مسلمان کا حق کھایا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، معافی لے لے، معاف کروا لے، ہر قیمت میں معاف کروا دے.
اللہ تعالی ہم سب کو ہر مسلمان کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق دے، ہر مسلمان کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر ذکر مراقبہ کریں گے، تو آپ سارے بھائی ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 5-7 دفعہ سورہ اخلاص، شروع میں آخر میں ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ تو کچھ ہم نے پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کو ہم ہدیہ کرتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کے طفیل تمام انبیاء علیہم السلام اور چاروں خلفائے راشدین اور تمام اہل بیت اعظام اور تمام صحابہ کرام اور اپنے تمام مشائخ میں سے ہر ایک کی خدمت میں، اے اللہ اپنے ان تمام پیاروں کے طفیل ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرما، اپنی سچی معرفت عطا فرما، گناہوں سے ہمیں پاک زندگی عطا فرما، اپنے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ ابھی ہم انشاءاللہ مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ کہتے ہیں اللہ کی محبت کو سوچنا، اللہ کی عظمت کو سوچنا۔ چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا میں رہتے ہوئے سارا دن دنیا کو سوچتے رہتے ہیں، سارا دن دنیا کو بولتے رہتے ہیں، سارا دن دنیا کو سنتے رہتے ہیں، تو دنیا کو بول بول کر، دنیا کو سن سن کر، دنیا کو سوچ سوچ کر ہمارے دل میں دنیا آ گئی ہے، اور دنیا کی محبت ایک گندگی ہے۔ جب وہ دل میں آ جائے تو انسان کا دل گندا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اور جب دل ناپاک ہو جائے تو نیکی کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، نیکی کی رغبت ختم ہو جاتی ہے اور برائی کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ مراقبے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو خیالات ہیں وہ پاک ہو جائیں، اس کے خیالات کی جو گندگی ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے خیال میں، دھیان میں اللہ کی ذات آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کی کبریائی آ جائے، اس کے خیالات سے دنیا نکل جائے، دنیا کی محبت نکل جائے، دنیا کی اہمیت اور عظمت نکل جائے، اللہ کی عظمت اور اہمیت اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ مراقبے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ ایک گھڑی کا مراقبہ 80 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک گھڑی مراقبہ کرنا یعنی 20-25 منٹ مراقبہ کرنا 80 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے، مراقبے کی مشق کریں گے۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان آنکھیں بند کر لے، توجہ سے سنیں۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لیں، گردن کو جھکا لیں، اور دل جو کہ سینے کے بائیں جانب ہے وہاں پر دھیان رکھ کر یہ تصور کرے کہ اللہ کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، اللہ کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، میرے دل کی ظلمت اور گندگی اور غلاظت ختم ہو رہی ہے، میرا دل صاف اور پاک ہو رہا ہے، اور میرے دل سے ایسے لگ رہا ہے جیسے آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ بس یہ تصور کرنا ہے، ساری دنیا سے کٹ کر
ساری دنیا کے خیالات کو چھوڑ کر اس خیال میں ڈوب جانا ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو آپ سارے بھائی ساری دنیا سے کٹ کر، سارے خیالات کو چھوڑ کر، گردن کو جھکا کر اسی خیال میں ڈوب جائیں۔